ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لعلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے اولاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے تو توالد اور تناسل کے سلسلے کو اس کا سبب بنایا ہے. جمیع انبیاء اور مرسلین وہ متزوج تھے اور ان کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیغمبروں کو امتوں کے لیے نمونۂ عمل بنایا ہے، دستور الحیات حقیقت میں پیغمبر کی ذات ستود صفات ہوتی ہے. اس لیے ان کے ہاں اولاد کے جو سلسلے ہیں، بیویوں کے جو مرحلے ہیں، شادیوں کے جو واقعات ہیں، پھر ان کی بیماریاں ہیں، صحت ہے، خوشیاں ہیں، شکریہ ہیں، موالید ہے، وفیات ہے، ان سب سے بڑے بڑے ابواب فقہ کے پیدا ہو گئے. زندگی گزارنے کا بہترین سامان نصیب ہو گیا ہے. حقیقت میں جس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے مسئلہ تربیت الاولاد، اولاد کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ. اس کا کچھ حصہ میں نے رات کی نشست میں بیان کیا ہے اور جمعے کی اس نشست میں اس میں مزید تفصیل کرتا ہوں کہ اولاد جو زندگی، جسم اور جان کا حصہ ہے، جس طرح ہم اپنی زندگی، اپنا جسم اور اپنی روح کو توانائی بہم پہنچاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسانی جسم کے بال اور ناخن یہ بھی پردے کے قابل ہے اور یہ بھی نجس محل میں نہ ڈالے جائے. جس کا پھینکنا ہے اس کے پھینکنے میں بھی آداب ہے. 3 چیزیں ہیں جن کا پردہ و حجاب چاہیے انسانی زندگی کے بال، خواہ پاک حصے کے ہو یا ناپاک کے، کہ وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے. انسانی ناخن اور خواتین کے حیض کے متعلقات، کپڑے اور دیگر چیزیں، یہ بھی لا ينبغي ان يكون بمرء الناس، جائز نہیں ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے رہیں. ان کا حجاب اور پردہ چاہیے. لا الہ الا اللہ. جب یہ چیزیں جو پھینکنے کے قابل ہے اور ان میں بھی احترام ہے اور ان کے پھینکنے میں بھی ایک تعلیم اور تربیت کا پہلو شامل ہے
اب فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم کا حصہ کٹ گیا، بعض بیماریوں میں انگوٹھے کٹتے ہیں، ٹانگیں کاٹی جاتی ہے، اعضائے جسم بقیہ جسم کو بچانے کے لیے علیحدہ کیے جاتے ہیں، تو لکھا ہے اس کی باقاعدہ تدفین ہو قبرستان کے اندر۔ قیامت کے دن جب اس شخص کا یہ جسم دوبارہ جوڑ کر اس میں روح ڈلے گی اور یہ میدان حشر میں آئے گا تو ملائک اس حصے کو بھی اٹھا کے لائے گا۔ اس لیے شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کا کوئی حصہ ضائع کرے، نہ خود ضائع کر سکتا ہے اور نہ کسی کو کہنے سے اجازت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ آؤ میری انگلی کاٹ دو، میں نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اس کی اجازت دینے سے بھی بددستور کاٹنا حرام ہے جب تک کہ اس کی طبی اور ڈاکٹری وجوہات موجود نہ ہو، کیونکہ انسان اپنے جسم کا اور اس کے مختلف حصوں کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ مالک کیا ہے؟ یہ تو کرایہ دار ہے، چند دنوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کرائے کا مکان، کرائے کی دکان استعمال کرتے ہیں۔ جب مالک آپ کو الارم بجائے کہ نکلو تو پھر آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ اڑی کر کے نہ نکلے تو کب تک ایسے رہیں گے؟ کسی غلط قانون اور غلط اتھارٹی کا سہارا لیں گے، ورنہ مالک جب کہے کہ میرے ملک سے باہر ہو جاؤ تو اس کے بعد اس شخص کے فرض اور نفل کوئی عبادت قبول نہیں ہو جب تک کہ وہاں اس جگہ کو خالی کر کے نہ دے۔ یہ مسائل در ضمن آتے ہیں، لہذا یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے اپنا پورا جسم یا جسم کا کوئی حصہ کسی کو گفٹ کیا ہے، کسی کو عطیہ کیا ہے اور میرے مرنے کے بعد میرے اعضاء کاٹ کے ان کو دیے جائے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ وہ قومیں کر سکتی ہے جو مرنے کے بعد زندگی کا ایمان نہیں رکھتی۔ مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے اور اس زندگی میں اس جسم کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ اس جسم کا اس لیے بحال ہونا ضروری ہے کہ دنیا میں اگر اچھے اعمال کیے تو اس جسم نے مشقت برداشت کی، اس کو بہترین بدلے دیے جائے، اور اگر اس جسم نے گناہوں سے لذت لی، معاصی اور سرتابی کی ہے تو یہ جسم سزاوار ہے کہ اس کی پٹائی ہو جائے اور اس کو جہنم میں جلسا دیا جائے۔ اس لیے یہی جسم اور یہی بدن دوبارہ بحال ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب مشرکین نے اور بعض بعد الموت کے منکرین نے کہا کہ یہ جسم تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو حق تعالیٰ نے کہا اس سے آگے بھی کوئی چیز ہو تو وہ بن جاؤ، پھر کہو کہ کون اٹھائے گا، تو جواب آئے گا کہ وہ اللہ اٹھائے گا جس نے پہلے بنایا۔ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل شیء علیم۔ آپ فرمائیے کہ وہی اللہ دوبارہ اٹھائے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، چنانچہ جاننے میں وہ قدرت بھی شامل ہے۔ اس لیے ترقی باجزاء انسانی جسم سے کسی اور کے فوائد لینا یا انسان کا اپنے جسم کے کسی حصے کو کسی کو بخشنا، جیسے آج کل رواج بنائے اور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی پشت پر شریعت کی تائید نہیں بلکہ منع ہے، تو ثواب تو کیا کہ عذاب کا اندیشہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، مردے کے جسم کی ہڈی توڑنا ایسا گناہ ہے جیسے زندہ انسان کو پکڑے اور اس کی ہڈی آپ چوری سے کاٹ دیں۔ تو مرنے کے بعد کسی کی آنکھیں نکالنا ہو، کسی کا دل نکالنا ہو، اس کے گردے اور جگر نکالنا اور دوسرے کو لگانا، شریعت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی،
یہ وہ قومیں کہتی ہے جن کے نزدیک زندگی یہی تھی جو ختم ہو گئی اور اس کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اس کہنے پر اور اس عقیدے پر کفر کا حکم لگا ہے، اور یہ عقیدہ انبیاء علیہ السلام آسمانی علوم اور وحی کے تناظر میں 100% غلط ہے. مرنے کے بعد ایمان ضروری ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر پورا یقین رکھنا ہو. آخرت پر کیا چیز ہے؟ یہ جسم، یہ روح جو آج کار فرما ہے، یہ کرتوت، یہ حرکات، یہ سکنات، یہ اقوال و اعمال و افعال جو رضا الہی کے لیے ہے، شریعت کے حدود و آداب کے مطابق ہے، اس کو دوبارہ حسین جمیل کر کے اور بہترین بدلے سے مالا مال کیا جائے گا. اور یہ جسم اور یہ روح اگر انہوں نے دنیا کے اندر شریعت کے خلاف کیا ہے تو ان کو دوبارہ ٹھیک کر کے اور پھر ان کی سزا شروع ہو جائے گی. قرآن کریم نے کس عجیب شان سے اس کو بیان کیا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ آسمان بھی ہٹے گا، دوسرا آئے گا. یہ زمین بھی ہٹے گی اور دوسری آئے گی. اور یہ جسم کے چمڑے اور اعضاء اور ہڈیاں اور لحم شہم، یہ سب کے سب دوبارہ حیات اختیار کریں گے. انسانی نظروں میں شاید قبریں خالی پڑی ہے 100 سال پہلے کی اور 400 سال پہلے کی، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ذل قبور و بعثرت، انہی قبروں سے کو توڑ کر ان سے میں لوگوں کو نکالوں گا. بعض احادیث میں کہ ایک قبر سے 100 آدمی نکل آئے گی. کتنے زمانوں تک وہاں تدفینیں اور آبادیاں ہوتی رہی، بعد میں آنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے اور وہ علام الغیوب ہے. جو کوئی بھی نظر نہیں آتا، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ اس کو جانتے ہیں. آخرت کا عقیدہ ایمان کیا بنیاد ہے. آخرت شروع ہوتی ہے قبر سے اور یہ مکمل ہوتی ہے جنت یا جہنم پر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے جنت نصیب فرمائے. جہنم اور ان کے اعمال، جہنم اور ان کی اقسام، جہنم اور ان کے عذاب، جہنم اور ان کی ہوا اور بڑاس، اور اس راستے سے گزرنے سے بھی اللہ محفوظ فرمائے. لا الہ الا اللہ. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات رحمت سے گزرتے تھے جنتوں سے تو اللہ سے دعا مانگنے لگتے تھے، اور جب عذاب اور قہر اور جہنمیوں کی آیات سے گزرتے تھے تو آپ رک کر کے پناہ مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اور میری امت کو محفوظ فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے گھر ایک یہودی عورت آئی اور وہ بھیک مانگ رہی تھی. میں نے اس کو کچھ دے دیا جو گھر میں موجود تھا. وہ بڑی خوش ہو گئی اور اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے بچائے. بی بی فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ قبر کا عذاب صرف کافر کو ہے اور شاید مسلم کو نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا عذاب القبر حق، بالکل وہ تو دو ٹوک ہے. اور اس کے بعد آپ جب بھی نماز پڑھتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے فرماتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے بچا. کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ یہ بی بی عائشہ ام المومنین زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، ان کو معلوم نہیں ہے تو اندیشہ ہے کہ امت کے اور افراد کو بھی پتہ نہ ہو. 5 وقت نمازوں میں آپ نے عذاب قبر کی دعائیں اور اعلانات شروع کر دی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عالم دین کو جب پتہ چلے کہ
کہ لوگوں میں اس مسئلے سے ناواقفیت ہے تو ضروری ہے کہ اس مسئلے کو زیادہ بیان کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے. میں نے آپ سے 1-2 دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے. میں نے کہا گناہ ہے؟ سنت مؤکدہ اور واجب کے حکم میں ہے. اس نے کہا گناہ ہے؟ روز گناہ ہوتا رہتا ہے. یہ تو آپ لوگ ممبر پہ نہیں بتاتے کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کسی نے رکھ لیا تو بہت اچھا، منڈا لیا تو اور اچھا. میں نے اس کو بڑا راضی کیا اور اس سے بڑی معافی مانگی اور میں نے کہا اگر آپ کا یہ انداز رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لیکن اس کے بعد میں نے اور علماء سے بھی کہا کہ وقتاً فوقتاً یہ اعلانات کرو کہ اے مسلمانوں داڑھی مونڈنا بہت بڑا گناہ ہے اور ایک مشت سے کم کرنا بھی گناہ ہے. گناہ میں فرق ہوتا ہے. ایک ویسے زنا ہے اور ایک کوئی اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لے وہ بھی زنا ہے. ایک ویسے ہی زنا ہے اور کوئی بیت اللہ میں زنا کر لے وہ بھی زنا ہے. تلخ جواب علاج کے لیے مفید ہوتا ہے، نرم جواب علاج کے لیے خطرناک ہوتا ہے. جب ڈاکٹر قابل ہوتا ہے تو صاف کہہ دیتا ہے کہ زخم سڑ رہا ہے، دوا سے نہیں بھرے گا، کاٹنا ضروری ہے. اس کو پتا ہے کہ بیمار کو، پورے خاندان کو یہ ایک نہایت صدمے کی بات ہے، لیکن وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. وہ مرض کی سنگین ہونے کو جانتا ہے، اور جب مرض کی نوعیت سنگین ہو تو مریض کے ساتھ نرمی نہیں، گرما گرم مشاورت ضروری ہے کہ اگر اس کی زندگی بچ جائے تو بہتر ہے، ورنہ ایک عضو جب سڑ جاتا ہے تو پورے جسم خطرات میں پیدا ہوتا ہے. اطباء کہتے ہیں خون پر اثر ہو جاتا ہے اور خون کے ذریعے وہ مرض آگے چلا جاتا ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. مثلا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پردہ فرض ہے، خاتون کا اجنبیوں کے سامنے نہ آنا یہ ضروری ہے، اور خاتون کا سر سے پاؤں تک جسم اور جسم پر پہنا ہوا کپڑا وہ بھی اجنبیوں کی آنکھوں سے بچانا فرض ہے. فرض ہے. جس قرآن میں نماز کے لیے ہے، حکیم الصلاۃ اور زکوٰۃ کے لیے وآتوا الزکاۃ اس قرآن میں ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. خواتین اپنے جسم کو، سینوں اور چھاتیوں کو ڈھانک لیں اور بڑے بڑے جلباب پہن لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑے بڑے برقعے اور چادریں پہن لیں. یہ تو جسم کا پردہ ہوا. اب نکلنے پر بھی پابندی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ناروا اور سازشی عورتیں اور جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرو. تو جسم پر بھی پابندی ہے کہ ڈھکا ہوا ہو، پھر ڈھکے ہوئے لباس کو بھی اور آنکھوں سے بچانا ہے، اور پھر نکلتے وقت بڑی چادر یا برقع لینا ہے، اور نکلنا بھی حدود میں ہے، بغیر کسی ضرورت کے نہ نکلا کرے، خواہ ضرورت بشری ہو یا ضرورت شرعی ہو. ضرورت بشری جیسے کام کاج کے لیے کوئی ہے ہی نہیں اس کا، اپنے رزق اور زندگی گزارنے کے لیے، اور ضرورت شرعی جیسے عبادات کے لیے، طاعات کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، ان امور کے لیے جن میں خواتین کا ایک جگہ جمع ہونا اور دوسرے جگہ جانا ضروری اور شریعت اجازت دیتی ہے. امور شرعیہ یا امور بشریہ، ان دو کے علاوہ خاتون بغیر کسی وجہ کے باہر نہیں نکل سکتے. لوگ ویسے ہی مسائل دباتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں کہ مساجد صرف مردوں کے لیے، یہ دیکھتے نہیں کہ امام، مؤذن، خطیب، مدرس، عید پڑھانے والے ہیں، جمعے پڑھانے والے، یہ صرف اور صرف مرد کا کام ہے. عورت کے ذمہ نہ عید ہے اور نہ جمعہ ہے.
عورت کے ذمہ نہ مؤذن بننا ہے نہ امام بننا ہے، کیونکہ امامت اگر صف میں کھڑی ہو کے کرے گی تو امامت کی روح کے خلاف ہے، اور اگر آگے کھڑی ہوگی تو اس عورتوں کے بیچ میں ایک عورت کا آگے کھڑی ہونا یہ حرام ناجائز، ہدایہ فت القدیر عنایہ بنایا بری پڑی۔ آج عورتیں لاؤڈ اسپیکروں پر میلاد پڑھتی ہے، تقریریں کرتی ہے، اور لوگ بھی جو ہے نا ام کلثوم ایک عورت ہے اور فلاں ایک عورت ہے، اور اس کی نعتیں سنتے ہیں، اس کی تلاوتیں سنتی ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ حیا اور شرم ایک طرف کر کے اسلام کے سینے پر چھرے چلا رہا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح واضح ہے کہ پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں 17 سے لے کے 37 تک، اور جتنی بیٹیاں فوت ہوئی، بیشتر صحابیات، انہوں نے وصیت کی ہے کہ ہمارا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، دن کو نہ اٹھایا جائے، اور کم سے کم لوگوں کو اس میں شریک کیا گیا، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا نے علی کو کہا کہ یہ ابو بکر و عمر و عثمان و ان لوگوں کو بھی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس گھر کے چند افراد ہے، یہ چارپائی اٹھائے اور وہاں لے جائے۔ عورتوں کا پردہ ہدایہ میں لکھا ہوا زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ جب خاتون کی لاش پلنگ سے لے کر قبر میں اتارتے ہیں تو حکم ہے کہ پردہ لگ جائے، چادریں لگ جائے۔ یہ چادر باندھتی تھی کبھی زندگی میں؟ یہ تو بولو پہلوان کی بہن ایسی اکڑی پکڑی روانہ چلتی ہے، اس کے لیے کیا جائے؟ اس کے لیے تو جیکٹ پہنوا کر کے اتار دینا چاہیے۔ اس نے کبھی پردہ دیکھا تھا؟ مگر اسلام لوگوں کی غلطیوں کی حمایت نہیں کرتا، اسلام لوگوں کی غلطیوں پر پردہ رکھتا ہے، ان کی شرم پر حیا اور تہذیب کا مرہم رکھتا ہے کہ یہ جتنی بھی بے حیا و بے شرم تھی لیکن مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، اور مسلمان رسم کے مطابق اس کا جنازہ ہوا، اور مسلمان رسم کے مطابق اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو چاروں طرف چادریں باندھے، اور چادر باندھنے والے پکڑنے والے محارم ہوں گے، اور قبر میں اتارنے والے محرم ہوگا۔ محرم اس عزیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہنوئی محرم نہیں ہے، جب بہن کو طلاق ہو جائے یا مر جائے تو سالی سے نکاح جائز ہے۔ خالہ اور پھوپھی اور ماموں اور چچا اور تایا کے بیٹے یہ محارم نہیں ہے، ان کے ساتھ شادی بیاہ ہوتی ہے۔ اکو بکو سندر بکو سے کام نہیں چلے گا، سیدھا سادہ اسلام بالکل واضح، بالکل الحلال بین والحرام بین، ناجائز اور جائز سب کے پلیٹ فارم متعین ہے، وبینہما امور مشتبہات، کچھ معاملات ملتے جلتے ہیں، جو ایمان و عزت بچائے وہ ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے، شک شبے والے کام سے بھی دور رہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے، اور اولاد زندگی کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، یَهَبُ ہبہ دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے جس کو چاہے لڑکی، شروع ہی لڑکی سے۔ مشہور ہے بعض قوموں میں کہ جب پہلی بار لڑکی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں شادی مبارک ہے اور بہت خوشیاں آنے والی ہے۔ شروع قرآن میں لڑکی سے ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور ہبہ کرتا ہے جس کو چاہے لڑکے۔ اللہ، چونکہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا، زندہ درگور ہو رہی تھی، اور شرم کا باعث سمجھی جاتی تھی، ان کی منڈیاں لگتی تھی،
انہیں عار و عیب سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے ان کو عزت بخشی کہ سب سے پہلا تحفہ جو ہے وہ پہلی لڑکی ہے، اس کے بعد لڑکے۔ اس لیے اگر کوئی زندگی میں جائیداد دینا چاہے اولاد کو تو لڑکا اور لڑکی برابر ہوں گے، اور اگر مرنے کا انتظار کرے تو بے شک لڑکے کا دوہرا اور لڑکی کا ایک گھیرا۔ لیکن زندگی میں وراثت نہیں بڑھتی، وراثت کا تعلق موت سے۔ زندگی میں تو گفٹ ہوتے ہیں، سوغات ہوتے ہیں، ڈالیاں ہوتی ہے، عطایا ہبایا ہوتا ہے۔ بیٹھ جائے کہیں، کیا آگے چلتے چلے آ رہا ہے، جمعے کے مقام سے بے خبر، دیر سے آ کے پھر صفوں کو پلانگ پلانگ کے آگے آ رہا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جن کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے۔ اللہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی ساری بیٹیاں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے سارے بیٹے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ آپ خاتم الانبیاء ہے نا، تو آپ کا تذکرہ بھی بعد میں ہوا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے اسے بانجھ رکھے۔ کوئی پوچھنے والا ہے کہ خدایا چھوٹے بھائی کو اتنے دیا، میں بڑا بھائی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک ٹھیکیدار تھا، نام لینا ٹھیک نہیں، بڑے پیٹرول پمپ، بنگلے، جائیدادوں کا مالک تھا، کچھ نہیں، کئی شادیاں، اور ایک خرکار تھا۔ خرکار اس کو کہتے ہیں جو گدوں کے ذریعے یہاں کا سامان وہاں اس ملک کے اندر مٹی ادھر سے بھروا کے وہاں لے جاتے۔ تو وہ 2 گدھے ادھر جا رہے تو ادھر جا رہے، درمیان میں کھڑا ہے، کسی نے کہا تیرے گھر ایک اور بیٹا ہو گیا۔ اوہو، 9 تو پہلے سے۔ تو ایک بزرگ آدمی تو کہنے لگا واہ غنی بادشاہ، ٹھیکیدار کو تڑپاتا ہے اور خرکار کو مالا مال کر رہا ہے۔ سوگ دخاو روکڑی را پور تاج پسر کا، او کلا کلا د تاجدار خاور پسر کا۔ کسی کو مٹی سے اٹھا کے اس کے سر پر تاج رکھ کے بحروبر کا بادشاہ بنا لیتا ہے، اور کبھی بحروبر کے بادشاہ کے تاج چھین کر اس کو پھانسی کے کمرے میں بند کرا دیتا ہے۔ سوگ دخاو روکڑے را پور تاج پسر کا، او کلا کلا د تاجدار خاور پسر کا۔ آیات سے یہ واضح ہے کہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اس نظام میں دعا، استدعاء، عبدیت، استغفار یہ مؤثر ہے۔ وہ بابا بیٹا دے، وہ بابا کاروبار چلائے، بابا کے خود کتنے بل چل رہے ہیں، بابا کی قبر کے پاس کوئی جو ہے نا میٹرنٹی ہوم بنا ہوا ہے کیا؟ غلط باتیں، جھوٹی باتیں، قرآن کریم کے خلاف باتیں، توحید کے منہ پر تمانچہ باتیں۔ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے کو کہے کہ میرے لیے دعا کر لے، وہ دعا جائز ہے۔ نماز استسقاء ہو رہی تھی، حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا آپ بڑے بھی ہیں اور نبی کے چچا بھی ہیں، دعا آپ کریں، آپ دعا کریں۔ حضرت عباس نے دعا مانگی اور بارش برسنے لگی، اور حضرت عمر تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو عمرہ کر کے آؤں۔ آپ نے کہا بڑی خوشی سے۔ جب روانہ ہونے لگے تو فرمایا لا تنسانا فی دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ علماء فرماتے مقام مرتبہ جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، جتنی زیادہ نصیب ہو جائے تو بہتر۔ الحمدللہ۔
قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ نوح میں کہا ہے کہ اگر لوگ شوق و ذوق سے استغفار کریں تو میں کئی چیزیں عطا کر لوں گا، زوردار بارشیں برسا لوں گا، بیٹے دے دوں گا، مال دے دوں گا، باغات دے دوں گا، نہریں اور چشمے جاری کر دوں، چاہیے اور کیا، سب کچھ استغفار میں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے میں نے تو کہا تمہیں کہ بہت استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بندے کو غفار کہنا حرام اور گناہ ہے، اور جب وہ ہاں کر لے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ عبد الغفار کہے کہ میں عبد الغفار ہوں، غفار نہیں ہوں، خبردار غفار اللہ ہے۔ اے چھوٹا سا آدمی یہ کیا غفار بنے گا؟ یہ دین کے آداب ہے، مسلمہ کتب میں پورے دلائل کے ساتھ درج ہے۔ انہ کان غفار، یہ بات شک شبے سے باہر ہے کہ بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ استغفار کا پہلا کام لائن کلیئر ہونا، آپ کے ایک آدمی سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، چاہتا ہی نہیں، آپ کیا مانگنے آئے؟ پہلے اپنا معاملہ سیٹ کر لو، تعارف کر لو، درجہ پیدا کر لو، وہ خود کہے گا آئیے۔ تو یہ جو گناہ ہے یہ رکاوٹ ہے، اس گناہ سے گناہگار کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ گناہ کو زم کہتے ہیں، زم زنب سے، زنب دم کو کہتے ہیں، جیسے جانور تم ساتھ لگی ہوئی۔ اسی طرح اس گناہگار کو بھی ملائک حجر شجر بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ شرم نہیں آتی، یہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو پہلا کام استغفار کا کیا ہے؟ گناہ معاف ہونا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان کو کہا نا کہ پھر میری مدد کر لے اور خوب نمازیں پڑھے، خوب صدقے کرے، خوب روزے رکھے، تاکہ مجھے آپ کو ساتھ لے جانے میں آسانی ہو۔ ایسا نہیں کہ جیسے اس زمانے کے ٹھگ اینڈ کمپنی پیر، بس جو ہمارا ہے وہ بڑا پار ہے، تیرے وہاں بیڑے چپے چل رہے ہیں کہ تیری بھی تو اپنا فکر پہلے کر کہ تیرا بھی بیڑا پار ہے یا ڈوبنے والا ہے۔ سچے جچے تلے الصادق والمصدوق پیغمبر، فرش تا عرش تر، جن کی نبوت کے ترانے گائے جاتے ہیں، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہو یہی مانگو، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھوپھی صفیہ کو کہتے ہیں جو کچھ لینا ہو یہاں حاضر ہے، قیامت کے دن مجھے پریشان نہ کرنا۔ اپنی بیوی ام المومنین عائشہ کو فرماتے ہیں، کیوں؟ تاکہ میرے سہارے بیٹھ کر کئی اعمال سے محروم نہ ہو جائے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ شافعی روزی جزا وانگا خطیب انبیاء، قیامت کے دن شفاعت تو آپ ہی کا حق ہے۔ شانور شاہ سے نعت میں کہتے ہیں، شافعی روزی جزا وانگا خطیب انبیاء، تمام انبیاء خاموش ہوں گے، آپ سب کی طرف سے اللہ سے گفتگو فرمائے۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام اور درجہ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں فرمایا سجدے میں گر جاؤں گا مقام محمود پہ۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر سجدے میں رہوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ یا رب بندوں کے ساتھ نرمی فرمائے، احسان فرمائے۔ اس کے بعد رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائے، قل تسمع سل تعطا واشفع تشفع،
کہہ دے سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، سفارش کر لے قبول کی جائے گی۔ میں سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ اللہ ایک امتی بھی، مجھے کہا جائے گا تیرے لاکھ اتنے ہزار اتنے، میں کہوں دوبارہ سجدہ، ہاں سجدوں میں راضی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا جائے گا سر اٹھائے، جس کسی نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور تیری رسالت کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ ایمان پر رہا اور مرا ہے، آج ان سب کو جنت لے جاؤ ساتھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت احسانات بہت زیادہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں تو ان کو کہہ چکا ہوں استغفار بہت کرو، انَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بہت معاف فرمانے والا، معافی بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ایمان کے بعد مومن کو سب سے بڑی دولت جو عطا ہوتی ہے وہ عفو ہے، عافیت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی برکت سے اور گناہ معاف ہونے کی وجہ سے بارش برس جائے گی خوب خوب۔ قحط سالی بھی ختم ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگنے سے، خوب استغفار کرنے سے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے کر۔ مال بھی، پہلے مال ہو پھر بیٹا ہو، کہتے یہ کمال ہے تو ہم شادی کرا دیں، ٹھیک ہے وہ کمائے گا دیر سے، لیکن اس دوران جو گناہ کماتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جوان لڑکا ہے، 10 سال سے بالغ ہو چکا ہے، معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے؟ لعنت، قہر، غضب ہر وقت حاضر ہے۔ جن ماں باپ کی توفیق نہیں ہے انہیں خدا معاف کر لے، لیکن جو ماں باپ پونجی کمائی اور خزانوں کے مالک ہے اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک انہوں نے کمایا نہیں ہم شادی کیسے کریں، میں کہتا ہوں اس 8-10 سال میں جتنے گناہ ہوئے وہ تمہارے نام اعمال میں لے کے جائیں گے، تم برابر کے شریک ہو، گناہ سے بچا سکتے تھے اور تم نہیں بچاتے۔ بالغ بیٹے اور بیٹی کا ماں باپ پر حق ہے کہ ان کا رشتہ کرائے، کمائے یا نہ کمائے۔ یہ کہتے جی لڑکی والے نہیں دیں گے تو معاشرہ ایک جیسے ہو گیا، لڑکیاں بھی گھروں میں بوڑھیاں ہو گئی، لڑکیوں کی تکلیفیں بھی ماں باپ کی ناتجربہ کاری اور رحم کے بہانے بے رحمی کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں ہے جب تمہیں رشتہ ملا اور اس کا دین تمہیں پسند ہے، اس دنیا مقصود کلام کا گناہوں سے بچت ہے۔ شادی کا مقصد بھی یہ ہے، اب جب گناہوں کا دور وہ گزارے اور پھر مسجد کے کونے میں بیٹھنے کی گھڑی آئے تو شادی کا کیا فائدہ؟ فقہا کہتے ہیں کہ جب قوا مزمحل ہو جائے تو شادی کرنا مکروہ ہے۔ بہرحال اولاد کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے، اور تعلیم اور تربیت میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بے شک دنیا کے فنون اور کمالات جن سے دنیا کی زندگی سجتی ہے، اسباب کے درجے میں پر راحت بنتی ہے، وہ تعلیم انگریزی باہر ملکوں کے اندر جا کر پڑھنا، مختلف ڈگریاں حاصل کرنا، اس پر کوئی عالم اور مفتی اعتراض نہیں کرے گا۔
بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ مگر سوال یہ ہے کہ باہر ملکوں میں جانے والا بچہ، ہمارا جوان بیٹا، اس کے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس کے پاس نیک اعمال کی پونجی کا ہونا ضروری ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جوانی سے گناہوں سے پرہیز یہ نبوت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کو تو معاشرے کے ناصور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو آپ بھی نیک ہو جائیں گے، یہی تو عیش و عشرت کے دن ہے، معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبریست، جوانی سے توبہ طائب ہونا اور نیک ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سنا ہے دان کمزور ہونے کی وجہ سے گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ جوانی سے نیک ہونا۔ وشاب نشا فی عبادت ربی، وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جو ابتدائی عمر سے اخیر تک گناہوں سے بچا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، بخاری شریف جلد اول صفحہ 91۔ امام حافظ امام احمد ابن حنبل مسند میں ایک حدیث ذکر کرتے، اس کے ذیل میں اے افنا شبابہ ونشاتہ فی عبادتہ، اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی، اپنی صحت، اپنی بہاریں اس نے اللہ کی عبادت پر قربان کر لی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جب ایسا وقت نصیب ہو اور ایسی مرتبت خدا نصیب کر لے تو اس فرش پر پھر شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، سید علی حجویری، فرید گنج شکر، نظام الدین اولیاء جیسے پاک نفوس آباد رہتے۔ نیک لوگوں کی کمی نہیں، لیکن یہ جو بدی کی طرف مائل ہیں ان کو بچانا ضروری ہے۔ جو کشتی پار ہے سو پار ہے، جو ڈوب رہی ہے ان کو بچانا امت کا فریضہ ہے۔ تعلیم اور تربیت اس کا پہلا مرحلہ اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، اعمال ہے۔ اپنے پیغمبر کی زندگی سے آگاہ کرنا، حرام اور حلال مسائل اس کو یاد کرانا، قبر، حشر، نشر، پل صراط، جنت، جہنم، میزان، ان تمام مسائل سے اس کو واقف کرانا۔ والوزن یومئذ الحق، یہ برحق مسائل ہے کہ ہمارا ایک بچہ، ہمارا ایک بھائی وہ کفر کے نرغے اور تاریکیوں میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی، آپ کے لائے ہوئے دین کا رہنما اور رہبر بن کر کے وہاں کام کرے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ قرآن شریف کی جو آیت ہے میں نے پڑھی ہے، سورۃ ابراہیم کے آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، 13واں پارہ ہے۔ بس ایک رکوع 2 آیتوں کے بعد سپارہ مکمل ہو جائے۔ اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ لفظ غلط ہے، لفظ حاجر ہے، اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ حکم تھا الہی کا کہ ان کو یہی رکھے۔
حضرت بابل کے رہنے والے تھے، عراق کے، اور حضرت کی 2 بیویاں تھی۔ ایک نمرود نے جب دیکھا کہ آپ آگ میں نہیں جلے تو آپ کی حقانیت سے واقف ہو گیا، اور اس کی بیٹی سارا، اس نے باپ کو کہا کہ اس شخص کو تم پہچانتے ہو جو آگ میں جلاتے ہو؟ کہا یہ میری حکومت چھیننا چاہتے کہ تیری حکومت ویسے ہی ختم ہو جائے گی، یہ تو خدا کا پاک پیغمبر ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں کہ جس جگہ آپ نے اس کو ڈالا ہے اس کے ڈلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لاکھوں مخلوقات قسم قسم کے تحفے تحائف لے کے نیچے اترے، اور جب جگہ بالکل سج گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور آپ نے اس کو جھولے پر بٹھا کر کپڑے بھی اتارے، ننگا کر کے جھولے پر بٹھایا، جھولا چھوڑا، اور وہاں جا کے اترا، وہاں ملائک نے ان کو جنت کا لباس پہنایا۔ یہ واقعہ تو کہیں ہوا نہیں تھا۔ نمرود اپنے وزیر اور سفیروں سمیت دنگ رہ گیا، اس نے کہا شاید آگ زیادہ ہے، تپش بہت ہے، آسمان سے آگ باتیں کر رہی، میری بیٹی کا دماغی توازن بیٹھ گیا، کھو بیٹھی۔ بیٹی نے کہا نا، اس میں دماغی توازن خراب ہونے کی کیا بات؟ سچ بول رہی ہو، نظر آ رہا ہے آپ کو، خدا نہیں دکھاتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ جب آگ کم ہو گئی، ان کو تو پورا یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو راگ بھی نہیں ملے گا، اتنی بڑی آگ تھی۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی نہیں جلائی گئی جتنی بڑی آگ وہ جلی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں نمرود نے پولیس اور فوج بھیجی، تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ وہ پہنچ چکا ہے وہاں تو ایک خوبصورت قسم کا محل ہے اور بہترین تخت ہے، اور آس پاس اس کے جنگلے لگے ہوئے، اور ہر قسم کے کائنات کا پھل، ہری سبزی وہاں چنی ہوئی ہے، اور درمیان میں حضرت ایک خوبصورت قمیص پہنے ہوئے۔ دریافت کیا گیا کہ یہ قمیص کہاں سے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا جس خدا کی توحید کے لیے آپ نے مجھے آگ میں ڈالا ہے اس خدا نے مجھے جنت سے ملائک کے ذریعے لباس بھیجا ہے۔ اور اس نے سب وہ باتیں بتائی حضرت صاحب نے جو بی بی سارا نے کہی تھی۔ تو نمرود بہت سیاسی آدمی تھا، چھٹ پٹ کہا کہ یہ لڑکی اب میرے کام کی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ کے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں بیٹی آپ کے حق میں دیتا ہوں۔ تو سارا حضرت کے نکاح میں آئی۔ اللہ ایسا غنی غیور ذات ہے، اور سارا بھی تو تمام کرامات اور معجزات آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، انہیں تو حضرت کی عظمت مسلمہ ہے۔ سارا سے پیدا ہوئے ہیں اسحاق علیہ السلام، اور جب دونوں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بہت خوبصورت شخصیت ہے، اور ان کی بیوی کو دیکھا، اہلیہ کو، ظاہر ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اور پھر ایمان اور توحید سے بھی منور و معطر تھی۔ تو وہ بادشاہ بڑا بدضمیر تھا، اس نے سارا بیوی کو ہاتھ لگایا، اور جیسے ہی ہاتھ لگایا تو بی بی سارا نے کہا کہ رب کریم میری عزت بچا۔ تو نمرود کا ہاتھ جو تھا وہ کندھے کے پاس مڑ کے آ گیا، شل ہو گیا، اور راستے کے طاغوت سرکش بادشاہ جو راستے کا کہا کہ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے۔ بی بی نے معاف کیا، ہاتھ بال، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر وہی ہوا۔ غصہ ہو گیا اپنے اہلکاروں پر کہ تم مجھے ایک جنیہ کے ساتھ مبتلا کراتے ہو، مشہور ہے کہ جن کو ہاتھ لگائے تکلیف ہوتی ہے۔ سارا بی بی نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا چاہا، تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی سے کہا کہ اس کو اپنا زور دکھا دے، اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کو جب پتہ چل گیا تو اس نے اپنی بیٹی اس کو راضی کیا کہ یہ آدمی بزرگ ہے، وہ نبوت کو تو نہیں جانتا تھا اور نیک ہے، اور اس کی عزت کو میں نے بٹھا لگایا ہے، آپ مہربانی کر کے اس کے نکاح میں جائے۔ تو بی بی ہاجر اس بادشاہ کی بیٹی، اخدمہا ہاجر، جو بخاری میں آتا ہے، اس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قدرت کی منظوری تھی کہ پیدائش میں اسماعیل علیہ السلام مقدم ہے، اسحاق بعد میں 2 سال چھوٹے ہیں۔ بعضوں کے امتحانات سخت ہوتے ہیں۔ ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ ان کو کعبہ کے پاس چھوڑ دیں، وہاں چھوڑ دیا۔ جس وقت چھوڑ کے جانے لگے اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے بیوی اور بچے کو ایک ایسی دشت میں، صحرا میں چھوڑ دیا جہاں پتا ہرا نہیں اگتا، سارا پتھر پتھر ہے۔ عند بیتک المحرم، آپ کا گھر ہے احترام کا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ لوگ خوب نمازی اور دیندار بنے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے لیے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجر کے لیے صرف عراق میں رہنا کافی نہیں تھا، بلکہ انہیں بیت اللہ تک آنا ضروری تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اولاد کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے جس طرح لوگ انگریزی ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں، ایمان و اعمال اور آخرت کے اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے بھی اللہ نے مساجد، مدارس، دینی دارالعلوم، شریعت اسلامیہ کے مدرسے، پڑھے خاک جل جائے جل جانے والے، یہ خالص نبوت کے علوم کی مراکز ہے، یہ خالص خدائی رضا کے معادن ہے۔ ان کا کام صرف اور صرف ایمان، اعمال، نیکیاں، عدل، امن، راحت، سکون، عزت، عفت، پاک دامنی پیدا کرنے اور اس کے مواد و اسباب پیدا کرنے کی تربیت و تعلیم کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بیٹے یا اولاد میں زیادہ بڑی اور نیک صفات پیدا کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں لے جانا بھی ضروری ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ایک خاتون نے نظر مانی تھی، خدا بیٹا دے تو تیرے گھر کا کام کرے گا، دینی طالب علم ہوگا۔ خدا کا قرض یہ تھا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی، وہ بڑی پریشان تھی، خدایا بیٹی کہاں جائے گی، کیونکہ مدرسۃ البنات اس وقت بنے نہیں تھے۔ اللہ سے دعا کی تو اللہ فرماتے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس چھوٹی بی بی کی تربیت اللہ نے زکریا علیہ السلام سے کرائی۔ وہ ان کے خالو تھے اور خالہ کے گھر رہنے لگی، اور زکریا علیہ السلام سے آسمانی علوم اس وقت کے پڑھنے لگی۔ مائی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ پتہ چلا کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے، اور اس میں جگہ کا انتخاب اور کامل لوگوں کا انتخاب بھی ضروری ہے تاکہ بہترین نتیجے نصیب ہو جائے۔ میں آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ اس مضمون کے بعد حصے واضح کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله
المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبه ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انہوں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں ایک شہید کو دیکھا ہے جو بہترین طعام اور لذتوں سے مالا مال ہے اور ان سے بڑی محبت سے ملے. نیک لوگوں سے محبت دونوں جہانوں میں فائدہ مند ہے. دنیا میں ہدایت اور عافیت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں نجات اور جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ. لکھا ہے کہ بعض علماء حق کہاں ذکر ہوتی ہے جن میں بلند آواز سے کلمۃ طیبہ. سلسلہ قادریہ میں ذکر بالجہر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں نہ ہو اور اگر ہو تو پھر علیحدہ کوئی جگہ ہو یا نمازوں کے اوقات نہ ہو. بہرحال بزرگان دین کے ہاں ایک سلسلہ یہ بھی ہے اگرچہ اولا افضل خیر الذکر الخفی. اللہ ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. ترغیب بھی ہے, تشویق بھی. آج کل بدعتی لوگ موبائل پر پیغام میں سورہ تکویر کی آیت وما هو علی الغیب بضنین کا حوالہ لکھ رہے ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہ وہ غیب یعنی اس کے علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں. اس میں شک کیا ہے کہ پیغمبر بخیل نہیں ہے اور یہاں غیب سے مراد وحی ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے یعنی پیغمبر وحی کے بیان کرنے میں بخل نہیں فرماتے. اللہ کی طرف سے جو علم وحی آتا ہے وہ سب پہنچاتے ہیں. اس سے ان کا کام نہیں بنے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے بتانے سے جو ہوتا ہے وہ غیب نہیں رہتا. غیب اس وقت تک ہے جب اللہ کے ہاں ہے. ذالک من انباء الغیب
یہ غیب کی خبریں نوحیہ الیک، آپ یہ آیت موبائل پہ چڑھا دیں، سورۃ آل عمران کی، ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں اے پیغمبر، لیکن نوحیہ الیک، آپ کو ہم وحی کرتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے علم میں ہے علم الغیب ہے، جب وہ نبی کے پاس آئے تو علم وحی ہے، جب ولی کے پاس جائے تو الہام، کشف اور کرامت ہے، اور جب زرولی کے پاس جائے تو تفسیر اور حدیث ہے اور اس کی برکات ہے۔ الحمدللہ، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فرق نہ کرنا یہ زندگی کا کام ہے۔ نبی غیب کا عالم نہیں ہوتا، نبی وحی کا عالم ہوتا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک من ربک، اللہ فرماتے جو کچھ ہے ہماری وحی سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، اور جو وحی کے ذریعے ہو وہ غیب نہیں۔ غیب کی تعریف یہ ہے کہ بغیر ذریعے اور سبب کے علم حاصل ہو، اور نبی کی نبوت، نبی کو وحی، نبی کو خدائی خبریں، یہ سب وسائط ہیں۔ پیغمبر یا کسی بھی نبی اور ولی کو غیب کا علم نہ ہونا قرآن کا قطعی مسئلہ ہے۔ وہ بھی یہ جانتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ذاتی و عطائی کا فرق لگاتے ہیں جو کہ جھوٹا فرق ہے۔ قبرستان میں میت کے سرانے، پتھر پر نام وغیرہ نشان کے طور پر پتھر رکھنا یا مختصر کوئی شعر آیت لکھنا جائز ہے۔ اگر نصف النہار کا وقت 12 بجے ہو اور دارالعلوم کراچی والے دائمی چارٹ میں زوال کا وقت 12:38، تو کیا ہم 12:38 سے پہلے تحیت المسجد نہیں، 12:38 تو زوال لکھا ہے نا، یعنی جائز وقت ہو گیا، تو 12:28 یا 12:38 سے پہلے کی جو لمحہ ہے 10-15 منٹ اس میں آپ نہ پڑھیں۔ صحیح ہے جو آپ نے لکھا، ٹھیک۔ پہلی رکعت میں چھوٹی اور دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی۔ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ والدین کو مسکرا کر دیکھنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے؟ مجھے اس قسم کی کوئی روایت یاد نہیں۔ حیض کی حالت میں جماع کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ غیر فطری جماع سے نکاح فاسد ہوتا ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ قبل از نماز جمعہ تدفین نماز جنازے کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بیان فرمائیں۔ یہ حدیث یہی ہے کہ جب جمعے کے دن جنازہ ہو تو تدفین قبل الجمعہ ہو، تاکہ مردے کو جمعے کا وقت قبر میں مل جائے۔ کیا اسلام میں سیاہ رنگ پہننے کی ممانعت آئی ہے؟ پسند نہیں فرمایا ہے، اور کتابوں میں اس طرح بھی روایت ملتی ہے، شیعہ کتابوں میں ہے کہ پہلا شخص مرد جس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہے وہ فرعون تھا، اور جہنمیوں کی علامت ہے کہ وہ سیاہی کو پسند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کالی پگڑی، کالی چادر درست ہے، فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر کی پگڑی کالی تھی، یعنی اس کے علاوہ ہمیشہ سفید تھی۔ غلاف کعبہ کا سیاہ رنگ کس بنا پر ہے؟ اس کی ہیبت و جلال کی وجہ سے۔ ستیری ماں اور ستیری بچوں کی پرورش سگی ماں کی طرح کرتی ہے، تو کیا اس کے قد میں طلب جنت؟ جی انشاءاللہ، اللہ اس کی وجہ سے بھی جنت دے گا۔ ایک شخص زور کی نماز کے اکیلے پڑھتا ہے تو وہ کس ترتیب سے پڑھے گا؟ پہلے 4 فرض پر شابش شابش، آپ کی پرچی لاہور بیچتے ہیں، عجائب گھر میں لگا دیں گے۔ ایک عاقل بالغ جمعے میں آیا ہوا یہ اوپر سپر نہیں جانتا، پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، اس میں کیا تو فرق کیا ہے؟ بات سلام عرض ترک رفع دین کب اور کس طرح؟ رفع دین بہت پہلے منسوخ ہو چکا ہے، رفع دین کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، نہ قولی، نہ پیغمبر نے فضیلت بیان کی، نہ کوئی حکم دیا ہے۔ خود امام بخاری کو ابن عمر کے علاوہ کوئی روایت نہیں ملی، اور ابن عمر کے متعلق ابو داؤد میں ہے، یہ سب اس کی اقوال اور اپنی باتیں ہیں، حدیث مرفوع نہیں ہے۔ تفصیلات رفع دین رسالہ مولانا محمد امین اکاڑا، اس میں دیکھ لی جائے۔ اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت؟ وہی سورت دوبارہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ محترم مشفقی حضرائے کرم، فرض واجب کا فرق، فرض اس کو کہتے ہیں
جس کی دلیل بھی قطعی ہو دلالت بھی قطعی ہو، اور اگر دلیل یا دلالت میں سے کوئی ایک ظنی ہو تو واجب ہوتا ہے۔ جب علم کی باتیں پوچھو گے تو علم کے جوابات بھی سنو گے۔ بڑی عمر کے آدمی کو دودھ پلانے کا قرآن میں حکم 5 بار آئے یا 10 بار کس صورت میں؟ بڑی عمر کے آدمی کو دودھ پلانے کا یہ کہاں سے؟ خیر تو ہے، ہاں بھینس کا دودھ پلایا ٹھنڈا کر کے تو پورے جمعہ پڑھنے والوں کو پلائے، لیکن عورت کا دودھ تو مدت میں ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تو ہے ہی، احتیاطاً امام اعظم کی فقہ میں 2.5 سال ہے۔ اگر کرسچن مسلمان ہو اس کا نام تبدیل کرنا ضروری ہے، اگر پہلے سے اس کا نام محمد ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، داؤد ہے تو بدلنے کی ضرورت نہیں، صرف محمد لگا لے۔ شمیرہ کے معنی بتائے، شمیرہ کے معنی آستین چڑھائی ہوئی، کہ ہر اعضاء کو 5-6 مرتبہ دو تو پھر بھی میرا شک رہتا ہے۔ آپ 3 دفعہ دھوئے، زیادہ نہ دھوئے، شک تو اس سے بڑھتا ہے۔ جشن میلاد کے بارے میں بدعتی کہتے ہیں کہ حضرت صحابہ نے جشن میلاد نہیں منائے تو اس سے منع بھی نہیں کیا، تو جس کام سے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ اچھا، پھر اذان میں جو شیعہ پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، تو اس سے منع نہیں فرمایا، یہ جائز ہونا چاہیے۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ کیا مکمل نماز قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں۔ کیا مکروہ تحریمی مکروہ نہیں؟ یہ قرآن و حدیث ثابت ہے، علماء نے کوشش کی ہے ثابت کرنے کی۔ مطلق تقلید مطلق کس کو کہتے ہیں؟ یہ فقہی ابحاث ہے علم کلام کے، دارالفتاء میں پوچھو۔ وہ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے سب سے کم عمر میں نماز باجماعت؟ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 7 اور 9 سال کے درمیان میں۔ سورہ تغابن کے فضائل کیا ہے؟ اس سے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اعضاء اور زندگی میں پاکی آتی ہے، بیماریاں اور تکالیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور فتنوں سے خاص کر مال و اولاد کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ تجھے اچھی کوئی بات لگے یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی تکالیف ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ توبہ استغفار کریں۔ آپ کوئی معیار نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو پہلے تول لیں کہ آپ ہے کیا چیز۔ معیار علم ہے اور علماء ہے، عام عوام معیار نہیں ہوتے۔ وہ بات نہ سمجھے، سب باتیں آپ کی سمجھنے کی تھوڑی ہے، سب باتیں اگر آپ برابر سمجھ گئے تو پھر تو انسان بن جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک وقت میں اپنی 100 بیویوں کے ساتھ بستری کی، 120 کی روایت بھی ہے، 60 اور 70 کی بھی ہے، اور 99 کا حاملہ نہ ٹھہرا، ایک ٹھہرا، جس میں جب وہ معاملہ اچھی طرح یہ ہوا تو ہمارے ساتھی کے ساتھ بھی اللہ پاک نے اپنی خاص حکمت سے یہ معاملہ کرایا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق حدیث شریف میں ہے نا کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب بیویاں حاملہ ہو جاتی اور مجاہدین پیدا ہو جاتے۔ تو اس سے تو میرے مسئلے کی تائید ہو گئی کہ اگر سلیمان جیسے پیغمبر بھی کمی کر لے تو کبھی کبھی اولاد میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ کیا ٹخنوں سے پانچے نیچے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حدیث شریف میں بطور تنبیہ کے کہا ہے، جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے پانچوں سے کہ عائد وضو و صلاۃ جمیعا، دونوں دوبارہ بحال کرو۔ ظہر کی نماز کی 4 سنت موقع فرض سے پہلے والی چھوٹ جائے تو فرض کے بعد پہلے 4، بہتر یہی ہے، قوی بات یہ ہے کہ پہلے 4 پھر 2۔ شوہر کے انتقال کے بعد کیا بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟
شوہر کے انتقال کے بعد تو بیوی عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن تک، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، یقیناً دیکھ سکتی۔ مسئلہ ہے کہ بیوی مرے اور نکاح بالکل ٹوٹ گیا، لیکن اجازت ہے کہ خاوند اس کا چہرہ دیکھے۔ فتاوی شام میں ہے لہو ان یرا وجہ۔ جمعے کی اذان ثانی کے بعد بیٹا باپ کی پکار کا جواب دے یا خاموش رہے؟ خاموش رہے۔ بہت مہربانی، بڑی دعائیں کی۔ وتر کے بعد نفل، سنت موقع اور نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا، اسلامی بینکاری، اپنے جس طرح مسائل پر میں توجہ ہماری رہنمائی فرمائی قابل قدر ہے۔ اب فرماتے کہ علماء کی کم توجہ کی وجہ سے بعض چیزیں کمزور ہو رہے ہیں۔ بہرحال بعض چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے نا، توجہ ہوتی تو بینکر سود کو اسلامی ہی نہ کہتے۔ ہیکل سلیمانی کے بارے میں پوچھنا تھا، یہودی لوگ اس کی تلاش میں لگے ہوئے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہیکل عمارت کو کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے جو بنوایا وہ ہیکل ہے۔ میرے ایک دوست ہے اور اس نے لگاتار 5 جمعے قضا کیا اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا، توبہ استغفار۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سی دعا؟ استغفار، لا حول ولا قوة، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ایسے لوگ کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہو جن کے عقائد اور نظریات درج ذیل ہو؟ جماعت اسلامی وہ تو سیاسی جماعت ہے، یوں کہو جو مولانا مودودی سے عقائد میں متفق ہو۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے اپنی رضا و خوشی سے نماز نہ پڑھی جائے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بعض باتیں ان کی کمزور ہیں، باقی ہے تو اہل حق۔ اہل الحدیث کے پیچھے اور بدعتیوں کے پیچھے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ بحالت مجبوری اگر پڑھ لی دوبارہ پڑھ لی جائے۔ جماعت نکلنے کا خدشہ یہ معتبر نہیں ہے، اہل باطل کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ ہمارے ایک بزرگ جناب آزاد صاحب کے دل کا آپریشن ہوا ہے، گردے کے عارض میں، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ سید سلیم نصرت صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، اللہ رب العالمین صحت و شفا عطا فرمائے۔ میرے لیے کچھ پریشانی، اللہ آپ کی اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب کریم، جن لوگوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے ان کی بخشش فرما، جن کے بیماران ہیں ان کو صحت شفا عطا فرما، جو اور کسی الجھن و پریشانی میں ہے ان کی امداد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی